اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے اپنی صبح کا آغاز قرآن سمجھنے سے کرتے ہیں۔ روز کی ایک آیت، آج ہم کریں گے آیت نمبر 134 سورۃ البقرہ۔ صبح کے وقت بالخصوص فجر کے وقت کے قرآن کی ایک خاص اہمیت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ یہ فجر کا قرآن ایسا ہے جس میں 2 وقت کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، رات کے وقت کے جو جا رہے ہوتے ہیں اور صبح کے وقت کے جو آ رہے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں جا کر اللہ رب العزت کو گواہی دیتے ہیں کہ تیرے بندے کو ہم کس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اس نے فجر پڑھی اور فجر کے بعد تیری پاک کلام کا وہ مطالعہ کر رہا تھا، اس حالت میں ہم اسے چھوڑ کر آئے ہیں۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں یہ کہا گیا کہ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا۔ تو آیت جو آج ہم نے پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ بقرہ کی آیت 134، جس کی تلاوت آپ نے سنی ہے۔ آئیے اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یہ آیت بھی 2 مرتبہ آئے گی۔ تِلْکَ أُمَّةٌ، یہ ایک امت ہے، یہ ایک گروہ، یہ ایک جماعت تھی، قد خلت، جو گزر چکی، لہا، اس کے لیے ہے، ما کسبت، جو اس نے کمایا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہوگا، ما کسبتم، جو تم کماؤ گے، وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا، اما کانوا یعملون، کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، تم سے ان کے اعمال کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ایک گروہ، ایک جماعت تھی جو کہ گزر چکی، اس کے لیے تھا جو اس نے کمایا، اور تمہارے لیے ہوگا جو تم کما رہے ہو، اور تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ آیت کا ترجمہ پڑھ کر بہت حد تک آپ کو آیت مبارکہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے عام زندگی میں ہم اکثر کسی سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہمیں ان سے کیا لگے، ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ تنگ کر رہے تھے اس بات پر فخر کر کے کہ ہم یہودی ہیں، ہم بنی اسرائیل ہیں، اصل بنی اسرائیلی ہم ہیں، کیونکہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ہم ان کے بیٹے اسحاق کی اولاد میں سے ہیں، اسی لیے ہم اصل ان کی اولاد ہیں، جو ہم ہیں وہ کوئی نہیں ہو۔ اور ایسے ہی عیسائیوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کے کا جو بیٹا تھا، لاڈلا تھا، جو بغیر باپ کے پیدا ہوا تھا، ہم اس کو ماننے والے ہیں، تو جو ہم ہیں وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ایسے ہی اہل مکہ کہتے تھے کہ ہم تو اللہ کے گھر کے رکھوالے ہیں، اور ہم تو ابراہیم کے جانشین ہیں، تو جو ہم ہیں وہ اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سال ہا سال سے ہم حاجیوں کی خدمت کرتے آئے ہیں، اور ہم کعبے کے متولی ہیں، جو شرف ہمیں حاصل ہے وہ کسی اور کو کیسے مل سکتا ہے؟ تو اس آیت مبارکہ میں سب کے اعتراضات کے اللہ نے جواب دیے۔ اللہ نے فرمایا وہ ایک امت تھی جس کے فضائل، جس کے ان کی دعائیں اور ان سے لیے ہوئے عہد ہم نے آپ کو بتا دیے ہیں، لیکن وہ اب گزر چکے ہیں۔ اب تمہارا معاملہ ہے، اور تمہاری جواب دہی، تمہاری چھوٹ، تمہاری کامیابی کس میں مثمر ہے؟ تمہاری کوشش میں۔ صرف نسبتیں کامیابی کا ضامن نہیں ہوتی، صرف نسبتوں کی بنا پر اللہ کے ہاں چھوٹ ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جس چیز سے چھوٹ ہونے والی ہے وہ کیا ہے؟ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر جان جو اس نے کمایا ہے وہ اس کے عوض گروی پڑی ہوئی ہے اللہ کے ہاں، کہ اپنے اعمال کے باعث وہ اللہ کے ہاں چھوٹ جائے گی، اپنے اعمال کے باعث۔
لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اس کی کوششوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جو کوششیں، جو اعمال آج دنیا میں اس نے کیے ہیں وہی اس کے کام آئیں گے. ایون کہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ، پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ کو اپنے پاس بٹھا کر کہا تھا کہ میری پیاری بیٹی اعملوا علی مکانتکم، قرآن پاک میں آتا ہے اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے اعمال کر لو، میں تمہارے کام نہیں آنے والا، تمہارے نفع و نقصان کا میں ضامن نہیں ہوں. یعنی انسان کے کام وہی آئے گا جو اعمال اس نے کیے ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی اس کی مغفرت کا، اس کی چھوٹ کا، اللہ کے ہاں اس کے لیے کامیابی کی وجہ صرف اور صرف اس کے اعمال ہوں گے. حدیث میں آتا ہے نا کہ ابن آدم جب مرتا ہے تو اس کے کام کیا چیز آتی ہے؟ جو نیک عمل اس نے کیا ہوگا، اور جو صدقہ جاریہ کے لیے وہ کوئی پیسہ خرچ کر گیا ہوگا، یا پھر جو نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کر رہی ہوگی. تو اس حد تک تعلق ہے والدین کے ساتھ اولاد کا، اور اولاد کے ساتھ والدین کا اس حد تک تعلق ہے کہ اگر ان کے راستے پر صحیح طریقے سے چلو گے تو تم کامیاب رہو گے، اور تمہیں ان کی نیکیوں میں سے، اپنی اولاد کی نیکیوں میں سے حصہ ملتا رہے گا. تو یہی چیز کہ اگرچہ والدین ابراہیم ہوں، اسماعیل ہوں، اسحاق ہوں، لیکن جب تم ان کے راستے پر ہی نہیں چل رہے پھر دعوے کیسے؟ پھر کس چیز کے دعوے؟ وہ تو مسلم تھے، وہ تو انہوں نے مرتے ہوئے اپنی اولاد کو کیا کہا تھا کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمِينَ، اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے ہوئے تمہیں موت آنی چاہیے. جو اللہ سے عہد کیا ہوا ہے زندگی بھر اس کا فرما بردار رہنا ہے، کسی اور کا فرما بردار نہیں ہونا، ایون کہ اپنی خواہشات کا نہیں ہونا. اور اے یہود قوم یہود، تم نے کیا کیا؟ اپنی خواہشات کے تابع ہو کر انبیاء کو قتل تک کیا، اور اب ایک عظیم الشان آخری نبی کو جھٹلا رہے ہو. کامیاب تو وہ ہے جو مسلم ہوگا، جو اپنے نفس کو اللہ کے سامنے تابع فرمان بنا لے گا، اوبے کرے گا جو اپنے آپ کو. حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تابعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں. یعنی اس کا دل چاہ رہا ہے، سردی ہے، ابھی بستر میں لیٹا رہوں، اٹھ کے پڑھ لوں گا نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. کوئی شخص یہ خواہش رکھ رہا ہے کہ سردی ہے، باہر نہیں جاتا، میں گھر میں بیٹھے ہوئے نماز پڑھ لیتا ہوں، اس نے اپنی خواہش کو مارا نہیں، اس نے اپنی بستر میں لیٹنے کی خواہش پر آرام کو ترجیح دی ہے، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. اس کی خواہشات جب تک تابع نہیں ہو جاتی. ایک مومنہ، ایک عورت ہے، دل چاہ رہا ہے سج سور کے مردوں کے سامنے سر عام گھومنے کو، اور اللہ کے نبی کی شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے، تو اس نے اگر خود کو اپنی خواہشات کو اس شریعت کے تابع نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر نہیں رکھا کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میں نے خود کو ڈھانپنا ہے، میں نے گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر، میں نے لوگوں کو اچھا لگے بغیر صرف یہ دیکھنا ہے کہ میں اپنے اللہ کو اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں لگ رہی. جب تک یہ سوچ نہیں آتی، جب تک یہ سوچ ہمارے اندر نہیں بیٹھے گی، تب تک ہم مومن نہیں ہیں. حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صریحاً حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو. اب دیکھیے ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا کہا؟ امہ کا لفظ استعمال کیا ہے نا، کہ اسلام کو، یہ ایک امت تھی جو کہ گزر چکی، جن کی دعوت کیا تھی؟ اسلام کی دعوت تھی. ان کی دعوت کیا تھی؟ ایک ہونے کی دعوت تھی. جس کی دعوت کیا تھی؟ فرما بردار ہونے کی دعوت تھی. تم نے اس سب کو پس پشت ڈال دیا. تم لوگوں نے کیا کیا؟ فرقہ واریت میں پڑ گئے، مسلم کہنا خود کو چھوڑ دیا. کسی نے خود کو یہودی کہا، کسی نے خود کو عیسائی کہا، کسی نے خود کو مختلف اپنے نام رکھ لیے. تو پھر تم کیسے اس کے اصل پیروکار ہو سکتے ہو؟ دیکھیے آج ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی اپنی فرقہ واریت میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے بھی خود کو مسلم کہنا چھوڑ دیا ہے. ہمیں اپنے فرقوں سے محبت ہے. اگر ہمارے آباء و اجداد اہل تشیع ہے تو ہم فخر کریں گے اہل تشیع ہونے پر. دیوبند ہے تو ہم دیوبند ہونے پر فخر کریں گے. بریلوی یا وہابی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ وابستہ ہونے پر اور اپنا نام وہی رکھنے پر فخر محسوس کریں گے. جبکہ اور ہماری وصیتیں بھی کیا ہوتی ہیں اپنی اولاد کے لیے؟
آباء و اجداد کے دین پر رہنا. اگر ابل تو دین کی بات ہی نہیں ہوگی، اگر دین کی بات ہوگی بھی تو صرف اتنی جو ماں باپ کرتے تھے اس راستے کو نہ چھوڑنا. یہی وہ اعتراض تھا جو مشرکین مکہ کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ بنا تھا. انہوں نے کہا تھا ما وجدنا علیہ آباؤنا، کہ جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، ما الفینا علیہ آباؤنا، جس پر جو کام کرتے ہوئے جس کی محبت ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دلوں میں پائی، اس دین کو ہم کیسے چھوڑ دیں، اس راستے کو ہم کیسے چھوڑ دیں. ایسے آج ہم پہلے اپنے اوپر فرقہ واریت کا ایک لبادہ چڑھا لیتے ہیں، فرقہ واریت کی ایک اینک ہم لگا لیتے ہیں، اور پھر اسی اینک سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، اسی اینک سے ہم احادیث کو پڑھتے ہیں، اور پھر ہم کیا ہوتا ہے، ہمارا علم صرف اس حد تک محدود ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھیک ہیں، دیوبند ٹھیک ہیں، اہل حدیث ٹھیک ہیں، بریلوی مسلک ٹھیک ہے. تو پھر ہم پڑھتے ہی اتنا ہے کہ ہم اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کریں. تو اللہ نے ہمیں مسلم پیدا کیا ہے، ہم نے مسلم رہنا ہے. مسلم اسلام کی اینک اپنی آنکھوں پر لگائیے اور پھر قرآن اور حدیث کے مطالعے کی طرف آئیے. اللہ تعالی ہماری ضرور رہنمائی کرے گا. اللہ نے فرمایا ہے کہ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جو ہماری طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں ہم ضرور ان کی رہنمائی کرتے ہیں، ہم ضرور ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو آج امت مسلمہ کو بھی ضرورت ہے، آج امت مسلمہ کو بھی ضرورت ہے کہ فرقہ واریت کے تعصب سے نکل کر اسلام کی اینک لگانے کی ہمیں ضرورت ہے. یہی تو ہوا تھا، 800 سال تک مسلمانوں نے ہسپانیہ اسپین میں حکومت کی تھی. 800 سال تک عظیم الشان حکومت. غرناطہ میں مسلمانوں کی بڑی بڑی عظیم الشان مسجدیں اور فتوحات تھیں ان کی. طارق بن زیاد جب اس نے کہا تھا برن دی بورڈ، پوری ایک ہسٹری ہے مسلمانوں کی. لیکن 800 سال بعد جب ان کی حکومت ختم ہوئی تو مسلمانوں کی ذبح حالی کیا تھی کہ سرحدوں پر عیسائی فوج موجود تھی اور مسلمان بڑے بڑے اجتماع منعقد کر رہے تھے مناظروں کے. مناظرے کس ٹاپک پہ ہوتے تھے؟ داڑھی کی جو ہے وہ داڑھی کا سائز کتنا ہونا چاہیے، داڑھی رکھنی چاہیے یا نہیں رکھنی چاہیے، رفع الیدین کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹاپکس تھے مسلمانوں کے. مسلمان ان ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے اور عیسائی ان کی سرحدیں عبور کر کے ان کی سلطنت میں، ان کی حکومت میں داخل ہو چکے تھے. اور پھر ظلم و ستم کی جو داستانیں رقم کی تھی تاتاریوں نے اور عیسائیوں نے، وہ ایک الگ ہی داستانیں ہیں. مسلمانوں کی بالخصوص انسانوں کی اور اس میں بالعموم انسانوں کی اور اس میں بالخصوص مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے محل تعمیر کیے تھے. اور مسلمان کن چیزوں میں الجھے ہوئے تھے؟ فرقہ واریت کے اندر، چھوٹے چھوٹے فری معاملات کے اندر. اور آج بھی ہمارا یہی حال ہے. آج بھی ہم ایک طرف سے پٹ رہے ہیں، ہر طرف سے پٹ رہے ہیں. مسلم دشمنوں کے ہاتھوں، اپنے دشمنوں کے ہاتھوں سے پٹ رہے ہیں، اور دوسری طرف ہم اپنے فرقوں کو ڈیفینڈ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آئیے تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں. پہلا لفظ ہے امت کا لفظ. تل کا امتن، امت اس کا روٹ ورڈ ہے الف میم میم، امم. اور عربی میں ماں کو بھی کہا جاتا ہے، الف میم میم، امی میری ماں. تو امہ کا لفظ امام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کو جیسے کہا گیا کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھا، یعنی وہ ایک امام تھا، ایک امت تھا. اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ابراہیم کو امام بنایا. اور یہ اشارہ ہے حضرت ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کی طرف. وقت کے لیے بھی امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ. اور بڑے ایک قلیل وقت گزر جانے، حضرت یوسف، سورۃ یوسف کے اندر جب وہ قیدی بھول گیا تھا بادشاہ کو بتانا کہ کیسے یوسف علیہ السلام نے جو بات ان سے کہی تھی، تو ایک طویل عرصے بعد اسے یاد آیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے امہ کا لفظ استعمال کیا وقت کے لیے. وَذَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ، ایک طویل وقت گزرنے کے بعد اسے یاد آیا. اور ایسے ہی امت کا لفظ طریقے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. إِنَّا وَجَدْنَا آبَاؤَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا. اور امت کا وقت گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جو یہاں پر استعمال ہوا ہے، تل کا امتن. ایسے ہی خلا کا لفظ ہے، خلاوت سے ہے یہ، اس کا روٹ ورڈ ہے خے لام واو خلو. خلا یہی اسی سے خلاوت ہے، گزر گیا. اور پھر تنہا ہونا، علیحدہ ہونا.
اور پھر آگے لفظ ہے کسبت کسبا. اچھا جی، یہ عربی زبان کا ایک خاصہ ہے، بالخصوص قرآن پاک کا یہ خاصہ ہے کہ ہم فعل کے لیے اس نے یہ کام کیا، اعمال کہیں گے، یہ فعل کہیں گے، لیکن قرآن ہمارے کاموں کو، ہمارے اعمال کو ہماری کمائی کہتا ہے. کسبا، اس نے کمایا. یہ نہیں کہے گا کہ اس نے عمل کیا، کہا اس نے کمایا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ اسے اس کی بدلہ نہ ملے، جزا یا سزا کی صورت میں اس کو بدلہ نہ ملے، تو یہ اس کی کمائی ہے. یہ ایک ٹرم ہے، کسبا جو ہے کمانا، یہ قرآن کی بھی خصوصی ٹرم ہے، یہ ایک اسپیشل ٹرم ہے قرآن کی. اور اس کے بعد ہے تسألون، سأل یسألو، سوالن سے سوال کرنا، پوچھے جانا، پیسیو وائز ہے. ولا تسألون، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. یعملون، عین میم لام، عمل کرنا، جو تم عمل کرتے رہے ہو، جو کرتے رہے ہو، اصل میں وہ تمہاری کمائی تھی اور وہی تم پالو گے. تو یہ تھا لفظی ترجمہ. انشاءاللہ العزیز اب ہم مزید لفظوں کو سمجھیں گے. کوئی پروگرام آنے والا ہے جس میں فعل کے بارے میں ہم بات کریں گے، اور غور کرنے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کے 85% ورڈ وہی ہیں جو اردو میں استعمال ہوتے ہیں، کیونکہ اردو عربک سے آئی ہے. اسی لیے ہم پاکستانیوں کے اگر ہم کوشش کریں اور ہم دل سے مخلص ہوں قرآن سمجھنے کے لیے، تو ہمارے لیے قرآن سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ اردو زبان، اگر آپ کی اردو اچھی ہے تو آپ بہت جلدی عربی کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.